میری ایک خالہ زاد بہن ہے, ان کے بیٹے کو میں پچھلے 4-5 سال سے بڑا ایک انٹرسٹنگ انداز میں آبزرو کر رہا ہوں. وہ بچہ جب 12 سال کا تھا تو وہ اس کا جواب کچھ اور تھا کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. 13 سال اگلے سال وہ بالکل کریئر اس کا چوائس بدل چکا تھا. 14 سال کی عمر میں کہا نہیں, کہتا ہے ماموں یہ تو نہیں, میں نے تو یہ کرنا ہے, اور میں اس کے لیے پیشنیٹ, اور یونیورسٹیاں تک جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہو گئی کہ میں نے وہاں پڑھنا ہے. 15 سال کی عمر میں بھائی جان کچھ اور بننا چاہ رہے تھے, آج کل بالکل ہی فرق. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن اس کے اندر ایک چیلنج بھی ہے ساتھی. اور ساتھیوں چیلنج یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن فلو اتنا زیادہ ہو, چوائسز اتنی زیادہ ہوں, تو بچے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, اور بعد میں ریگریٹ کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے کہ ارے وہ جو 13 سال والا فیصلہ تھا وہ شاید زیادہ بہتر تھا 16 سال کی نسبت. ایسے میں آتے ہیں ماہرین جو کہ ان بچوں کے نفسیات کو سمجھ کے کیریئر اپرچونٹیز, ایجوکیشنل اپرچونٹیز کو سمجھتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ, اور مشاورت دیتے ہیں. ایسی ایک دوست جن کا تعلق بنیادی طور پہ لاہور سے ہے, ایک لائر, لیکن اب پچھلے 12 برس سے برطانیہ, انگلستان میں, لندن میں کام کر رہے ہیں ایز اے لائر بھی. لیکن ان کا جو پیشن ہے وہ یہ کہ پاکستان کے نوجوانوں کو صحیح راستہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سی اپنی کیریئر کو آپٹ کریں. مبین رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. گڈ مارننگ توصیق بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اور میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ ون آف دا پائنیئر پاکستان مارننگ شو کے, تو اس لیے بھی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں ارے تھینک یو ویری مچ. میں نے وہ بریک کے دوران مبین کو کہا تھا آپ نے میری تعریفیں نہ کی تو میں آپ سے اچھے سوال نہیں کروں گا. سو بہت بہت شکریہ, آپ نے میری بات مانی. میری یہ ایک فیکٹ ہے توصیق بھائی, اس پہ تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ جو میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس بچے کا, یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ تو اسی بھی بڑا ہی خوبصورت انداز میں بہرحال آپ نے ایکسپلین کر دیا. میرا خیال کام میرا بہت آسان ہو گیا, اور یہی آپ کے ظاہر تجربہ جو ہے خوبصورتی ہے آپ کی گفتگو کے اندر. دیکھیں یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. ایک بچہ جو باہر جانا چاہتا ہے, کس ملک پہ جانا چاہتا ہے, کس پروفیشن میں جانا چاہتا ہے, ایون پاکستان میں بھی اگر کچھ کرنا چاہتا ہے, ایگزیکٹلی ایون پاکستان میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو تھوڑی سی ارلی ایج میں کیریئر کاؤنسلنگ بعض کو ہم ایز اے پیرنٹس یا ایز اے ٹیچر اس پہ انفورس کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے اسی لائن میں جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. وہ تو بچپن سے خواب اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب خیر کمپیوٹر سائنس کا بھی تھوڑا سا آگیا ٹرینڈ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور بزنس سائیڈ اور ایگزیکٹلی بے شمار اب تو ورائٹی آ گئی اس چیز کے اندر. تو تھوڑا سا بچے کا ایپٹیچیوڈ آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ وہ میتھ میں اچھا ہے, سائنس میں اچھا ہے, یا آرٹس میں اس کا زیادہ ایپٹیچیوڈ ہے, شاید اردو ادب سے اس کو زیادہ لگاؤ ہے. تو جس فیلڈ سے بھی اس کا لگاؤ ہے, اگر آپ اس کو اسی طرف انکلائن کریں, اس کی تھوڑا سا ایپٹیچیوڈ چیک کریں, تو بہت حد تک آسانی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم فورس کرتے ہیں تو بعض کو وہ اپنے کیریئر کے ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جاتا ہے, اور بعض کا زندگی کے 2-4 سال ضائع کر بیٹھتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی پراپر گائیڈنس کریں. اور سب سے پہلا آپ کو تو پیرنٹس کا, اس میں ماں کا اور باپ کا رول بڑا امپورٹنٹ, جو کہ ظاہر گھر میں سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. دوسرا اس کے اسکول کا ہے, تیسرا آپ کے سراؤنڈنگ سرکل فرینڈس کا ہے. تو جب ان سب چیزوں کو الائن کر لیں اچھے طریقے سے, اور کسی اچھے کیریئر گائیڈنس سے جو شخص ہیں یا کسی ایسی انسٹیٹیوٹ سے آپ رابطہ کر لیں, تو محل اس سے کافی حد تک آسانی ہو سکتی ہے. اور آپ کے خیال میں جو آج کل کے نوجوان جو بچے ہیں, ان کو ایک چیز چن کر اسی پہ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں یک بغیر محکم بغیر, وہی ایک فیلڈ اختیار کرنی چاہیے, یا there is no harm؟ جیسے ہمارے اگلے جو مہمان ہیں ڈاکٹر ابرار عمر, وہ شاعر بھی ہیں, وہ ایک PhD ڈاکٹر بھی ہیں, اور وہ نفسیات کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں, وہ لوگوں کو کاؤنسل بھی کرتے ہیں, مطلب زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. تو بھی پرانی ٹریجڈی تھی کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن, اب ماسٹر آف آل آپ کو بننا پڑے گا. اب دنیا چینج ہو گئی ہے, گلوبلائزیشن ہو چکی ہے, ورلڈ ٹرینڈ چینج ہو چکے ہیں. اس لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کو 3-4 شعبوں کے اندر بیک وقت کسی نہ کسی حد تک مہارت رکھنی چاہیے, اور ایک آدھے شعبے میں آپ ایکسلنس کر جاتے ہیں خود بخود ہی. یہ قدرت نے آپ کا رستہ بنایا ہوتا ہے, یا آپ کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے, یا آپ کو مواقع زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں ساتھ, اگر آپ جاب کریں تب بھی آپ ساتھ ایک بزنس کرنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ بزنس کریں تو 2-3 بزنس کی ٹرائی کرنے کی کوشش کریں بائے وقت 2-3 ڈفرنٹ ڈائریکشن کے اندر. تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ خود بہت رستے بنا رہے ہوتے ہیں اس چیزوں کے اندر, اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ایون آپ 2-3 ملکوں کو آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, 2-3 شہروں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ مثلا اسلام آباد میں بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کا شاید پشاور میں بھی ہو, لاہور میں بھی بزنس ہو. تو جب آپ ویرائٹی دیتے ہیں, ویریشن دیتے ہیں, تو اس سے برکت بھی آتی ہے, اور آپ کی جو ایکسٹرا آرڈنری جو اسکلز ہیں وہ بھی انہینس ہو کے سامنے آتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آج کل آپ کی طرح کے جب ماہرین سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک انٹرنیشنلی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جی ڈگریاں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن ڈگریوں سے زیادہ اسکل سیٹ امپورٹنٹ ہے. جو امپلائر ہے وہ شاید یہ نہیں دیکھتا کہ توصیق حیدر نے ڈگری کون سی لے رکھی ہے یا مبین نے ڈگری کون سی, وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ٹیبل پہ, میرے کمپنی کے ٹیبل پہ لے کے کیا آ رہا ہے, وہ اسکل سیٹ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی بڑی ڈگریاں لینے سے ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے؟
اور اب آپ اپنی اسکلس پہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں جو ڈگری ہے اس کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکلس کو انہانس کرے. تو وہ جو آپ کے ان بلڈ اسکلس ہوتی ہیں جو بچپن سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے یا گروم کیا جاتا ہے وہ اس کو پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جتنی بھی آپ یونیورسٹی سے بات کر لیں, آپ کالجز کی بات کریں, جہاں پہ بھی آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایون آپ باہر بھی پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں, ایکسپوجر کے لیے جاتے ہیں. میں تو سب سے زیادہ لوگوں یہ کہتا ہوں جو باہر جانا چاہتے ہیں صرف ایکسپوجر کے لیے ضرور جائیں. مثلاً ماسٹر ڈگری کے لیے 1 سال کے لیے چلے جائیں, 1 سیمسٹر کے لیے چلے جائیں, تو وہاں آپ کو ایکسپوجر. ویسے آپ گھومنے پھرنے کے لیے باہر جائیں تو آپ کو تو اس سے بڑا آپ کو ایک انٹریکشن آتا ہے, بڑا ڈفرنٹ ایکسپوجر آتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کیا سوچ رہی ہے. کیونکہ آپ ایک ڈیولپ کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا لیٹسٹ جو ہے معاملات چل رہے ہیں, اس کے اندر تو آپ کو تھوڑا ایکسپوجر میں بہتری نظر آتی ہے. لیکن زیادہ آپ نے بات کی گرومنگ کے حوالے سے, وہ بالکل آپ کے اندر ایک کرنٹ ہوتا ہے, ایک اسپارک ہوتا ہے, وہ ایک چنگاری ہوتی ہے جس کو آپ نے اسپارک کر کے بیسکلی اس کے اندر پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے, یہ جو آپ کے پروفیسر ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس اسپارک کو باہر لانے کے اندر, جس کے نتیجے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ ایک میرے اندر ٹیلنٹ تھا, چھپا ہوا تھا, جو اب سامنے آ گیا, اور اس کے نتیجے میں آپ زندگی میں اسی فیلڈ میں ایکسلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لاہور سے 12 سال پہلے انگلینڈ چلے گئے. جی. وہاں جا کے آپ نے اپنی ڈگری کو امپروو کیا اور اس کے بعد وہیں کام کرنا شروع. پاکستان کے اندر جو یہ لا کا سین ہے ایز اے لائر, اب کیا کافی فرق ہے ابھی وہاں کا کام کا انداز اور یہاں کے کام کا انداز؟ ہاں جی, آپ نے بالکل صحیح, بڑا بنیادی کویشچن میرا حال کیا اس حوالے سے. دیکھیں لا تو برٹش لا ہی پڑھایا جاتا ہے پاکستان کے اندر نا, یہ ایک اچھی بات ہے, اس لیے یہاں کے بندوں کو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہوتی ہے. مثلا آپ نے یہاں سے LLB کیا ہے تو LLM اگر آپ UK جا کے کر لیں تو اس سے کافی آپ کو اسکل انہانس ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا کافی لوگ یہاں سے جاتے ہیں LLM کرنے کے لیے, باہر پڑھنے کے لیے. میں نے بھی وہاں جا کے اسی لیے LLM کیا, تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے, اس سے آپ کو ذرا آسانی ہوتی ہے چیزوں کے حوالے سے. باقی جو برٹش لا جو چیزیں ہیں, جو ان کے ایتھکس ہیں, آپ کو تو اس پہ بڑے فخر کرتے ہیں. 1215 میں میگنا کارٹا آپ کو پتا انہوں نے بنایا, تو وہ ہیومن رائٹس کی بہت قدر کرتے ہیں UK والے. اور آپ کو پتا ان کے حوالے سے وہ ٹریڈیشن جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں انٹرنیشنلی ہیومن ویلیوز کے حوالے سے, مورل ویلیوز کے حوالے سے, وہ آپ کو ایک بڑا فرق نظر آتا ہے پاکستان اور وہاں کے اندر. لیکن کام کا انداز, کیونکہ قوانین تقریباً سملر ہیں, لیکن ایز اے لائر آپ ایک کیس جب تیار کریں تو وہاں کا کام کا انداز اور یہاں کافی فرق ہے. جی کافی فرق ہے. دیکھیں وہاں کا جوڈیشل سسٹم جو اگر آپ ایگزیکٹ بات کریں اور یہاں کے پاکستان سے کمپیریزن کریں تو ظاہر کافی ایڈوانس ہے وہاں کے. جس میں بتایا کہ وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قدر کرتے ہیں. ایک عام آدمی جب اپنا کیس لے کے جاتا ہے تو اس کو بڑی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے, اگر وہ خاص طور پہ اسٹیٹ کے خلاف اس کا کیس ہے, اس کا چاہے امیگریشن کے حوالے سے کیس ہے, کوئی لٹیگیشن کا کیس ہے, کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہے, تو اس میں وہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک انڈیویجول آدمی کو کہ وہ شاید ولنریبل ہے, ایک مشکل کنڈیشن کے اندر ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ جو عام آدمی اس کی رسائی نہ ہو, آپ کو ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی مشکلات زیادہ آتی ہیں. اچھا, ایک عام آدمی وہاں پہ برطانیہ میں جا کے اسٹیٹ کے خلاف کیس کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ اپنے کسی بھی اسٹیٹس کے حوالے سے چیزوں کا جو بھی اس کے ہے ایشو ہے تو اس پہ اسٹیٹ پہ کر سکتے ہیں. اور اسٹیٹ کے جو جج بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف اس عام آدمی کو ریلیف دیا جائے, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ولنریبل آدمی, ایک عام آدمی, اسٹیٹ مضبوط ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ بھی ناانصافی ہے. نہیں وہ اس اسٹیٹ کے ساتھ ناانصافی. اسٹیٹ بیچاری کی آواز تو نہیں ہے نا, مطلب آواز تو اسٹیٹ کی سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, لیکن آواز سے مراد میری یہ کہ اسٹیٹ کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جی نہیں آف کورس, یہ تو ایسا نہیں, اگر لگے کہ 19-20 کا فرق ہے جہاں تھوڑا سا بندے کو ریلیف دیا تھوڑا ریلیف. جی وہ ولنریبل کنڈیشن میں اگر ایسا بندہ ہے کہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے. اسٹیٹ کا دل تو آف کورس اصل بات یہ آپ نے اچھی بات کی, اسٹیٹ کا دل بڑا ہوتا ہے اور ہم سب اسٹیٹ کے بچے ہوتے ہیں. اچھا جی, اب یہ بتائیے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے, کیونکہ یورپ میں میں نے بہت رہا بھی اور کام بھی کیا, خاص طور پہ جرمنی میں. جی ایک وقت تھا کہ یہاں سے گئے, پڑھائی کے لیے گئے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے, یعنی کہ عام لفظوں میں سلپ کر گئے ہے نا جی. پھر شادی وادی کی نہیں کی, لیکن سلپ کر گئے. اب میں نے سنا ہے کہ بہت سختی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں آپ پڑھنے آئے ہیں, جی بیٹا پڑھائی ختم ہوئی ہے نا, چلو جاؤ واپس گئے. از دس ٹرو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, پوری دنیا میں ایسا ہو چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کے لیے آئیں تو صرف اسی پرپس کے لیے آئیں اور پھر آپ واپس چلے جائیں. ہاں ایک اور اچھی آپشن دی ہوئی ہے جو مجھے لگتا ہے بہت زبردست چیز ہے پوری دنیا کے اندر, ایون امریکہ میں بھی آپشن ہے, کینیڈا کے اندر بھی ہے اور UK کے اندر بھی آپشن, ایون آسٹریلیا کے اندر بھی ہے, کہ جب آپ اپنی اسٹڈی مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو 1-2 سال کا گریس پیریڈ دیتے ہیں کہ آپ کام کر کے وہاں اپنا ایکسپوجر بھی لے لیں اور تھوڑا سا ارننگ بھی کر لیں. وہ بائی ڈیفالٹ سے UK میں آج بھی ایک PSW پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا اویلیبل ہے, آئرلینڈ کے اندر موجود ہے, امریکہ میں بھی آپشن موجود ہے, 2-3 سال کا آپ لے سکتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا PSW. یعنی آپ نے وہاں جا کے میں نے ڈگری مکمل کی اور پھر میں اس ویزا کے لیے اپلائی کریں گے, 2 سال کا آپ کو مل جاتا ہے, تو آپ کو ایک اچھا ایکسپوجر مل جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے جو اپنی اسٹڈی پہ اسپینڈ کیا ہے, شاید آپ نے ادھار لیا ہو یا آپ کو خدا نخواستہ مقروض ہو گیا آپ کسی وجہ سے, تو آپ کے پاس یہ 2 سال کا ٹائم ہے کہ آپ وہ پیسے ریٹرن کر سکتے ہیں, آپ ارن کر سکتے ہیں وہاں پہ. فل ٹائم آپ کو ورک الاؤ ہوتا ہے ان 2 سالوں کے اندر. اور پھر اس کے بعد وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو وہ دیتے ہیں وہ ویزا یا نہیں دیتے. نہیں PSW جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اسے بھی مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے دین دیٹس دی ڈسکریشن آف دی امیگریشن, پھر آپ کو نیکسٹ آپشن ڈھونڈنی پڑے گی. مثلا میں ایز امپلائر ہوں, تک تو کوئی ہو سکتا ہے رستہ نکل گیا, زندگی کا ساتھی بھی مل جائے, وہ تو آپ شادی شدی کر لیں. وہ تو سر یونیورسٹی میں بچے بڑے سیانے ہو جاتے ہیں, وہیں پہ کر لیتے ہیں. اس کے لیے پوسٹ اسٹڈی ورک کی شاید نوبت نہیں آتی ہے, وہ پہلے کام ہو چکا.
اچھا یہ بتائیے ہوئین کہ جب وہاں سے ڈیپورٹیشن، کیونکہ آپ ایک لائر بھی ہیں اور وہاں آپ کو میرا خیال ہے خاص طور پہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ والا بیلٹ جو ہے نا ساؤتھ ایشیا، جس میں افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں، بہت زیادہ اللیگلی لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. ان کا اس وقت کیا ان کو وہاں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاز میں بٹھا کے واپس بھیجا جاتا ہے، اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. آج کل سختی زیادہ ہو گئی، جس نے آپ نے بتایا کچھ عرصے کے اندر. تو جو انلیگل لوگ پکڑے جاتے ہیں خاص طور پہ یو کے اندر، امریکہ میں اتنی سختی نہیں ہے، کینیڈا کے اندر بھی تھوڑی سی اس کے حوالے سختی انہوں نے زیادہ کی ہوئی ہے. تو ان کو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا جاتا ہے انیشلی، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں یہاں پہ انلیگل. وہ جیل نہیں ہے لیکن وہ ایک ڈیٹینشن سینٹر. جی ڈیٹینشن سینٹر آپ کے لیے. اور بعض کو جو آپ کی لمبی ڈیٹینشن ہوتی ہے پھر آپ کو جیل بھی بھیج دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے انہیں کہ کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے اس کا کیا پرسانے حال نہیں ہے. لیکن میکسیمم ان کی ہوتی ہے ڈیٹینشن سینٹر سے اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے. تو وہاں وہ آپ سے ایویڈنس مانگتے ہیں کہ آپ کیوں انلیگل ہوئے، کیا آپ کا مسئلہ، آپ اپنے ہوم کنٹری کیوں نہیں جا سکتے، یہاں رہنا کیوں آپ کا ضروری ہے. اگر آپ کو اسٹرانگ ایویڈنس نہیں دے سکتے، اسٹرانگ ریزن نہیں دے سکتے، آپ کا لائر ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا، آپ کا بیرسٹر سیٹسفائی نہیں کر پاتا، سو دین دے ڈیپورٹ یو. اور زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے ڈیپورٹ کریں گے جو بندہ انلیگل ہے، کیونکہ وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت تھریٹ ہے آپ کو اپنے ہوم کنٹری کے اندر کہ آپ جائیں گے تو خدا نخواستہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. صرف اسی کنڈیشن کے اندر وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ مستقل رہ سکتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسا اسٹیٹس دے دی جائے جس کی وجہ سے آپ کو. اور آپ نے پچھلے سنا یو کے نے ایک روانڈا جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب لوگوں کو روانڈا بھیجنا ہے. تو اس سے بڑا پینک ہے مارکیٹ کے اندر کہ ہم تو یو کے میں آئے تھے اسائلم کرنے کے لیے، تو وہ روانڈا جو ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اب ان سب لوگوں کو جو انلیگل اسائلم اپلائی کریں گے ان کو کہ ہم روانڈا ڈیپورٹ کر دیں گے یہاں سے فلائٹ سے. وہاں ایک انہوں نے اسپیشل ایریا بنایا، انہوں نے کہا جی وہاں وہ اپنی زندگی اسپینڈ کرے گا، ان کو اتنا لائف کا تھریٹ ہے. اور روانڈا میں جا کے وہ مڑ کے کہیں گے یار میں تو مرید کے زیادہ بہتر سی. ایگزیکٹلی آئی مس مائی مرید کے کتنے میں روانڈا آ گیا. سیریسلی ایسا ہوگا؟ جی جی بالکل. ابھی بالکل کہہ رہے ہیں کہ مئی میں شاید ایک یا 2 فلائٹس پہلی جو ٹیسٹنگ فلائٹس وہ شاید بھیجنے جا رہے ہیں وہاں پہ اسپیشلی یہاں سے جو انلیگل لوگ ہیں. ان میں کون کن ممالک کے لوگ ہیں جو پکڑے؟ ابھی انہوں نے کہا جو بھی ان کے پاس آیا، آپ کو پتہ ہے کافی ہوتے ہیں جس طرح آپ نے ملکوں کا اشارہ کیا ہے، یا افریقن کنٹریز ہوتے ہیں یا ساؤتھ ایشین کنٹریز جن کے آپ نے نام لیے. تو انہی کنٹریز سے زیادہ تر لوگ انفارچونیٹلی آ کے انلیگل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ تھوڑی سی اپنی غلطی سے اپنا اسٹیٹس لوز کر پاتے ہیں. یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے توصیق بھائی کہ جو ہے نا اگر تھوڑا سی بھی کوشش کریں تو اپنا اسٹیٹس برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غلطی کو کر لیں ایسی اور کوئی مس ہینڈل کر لیں، اپلیکیشن تھوڑی سی لیٹ کر لیں، یونیورسٹی تھوڑا سا نہ جائیں، چھٹیاں کر لیں بلا وجہ، اگر آپ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے گئے نا تو بعض کوئی چھوٹی اور اسائنمنٹ ٹائم پہ جمع نہ کرائیں تو وہ آپ کا ڈیفر ہو جاتا ہے یا آپ کو ریموو کر دیتے ہیں. فیس جمع نہ کرائیں ٹائم کے اوپر. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا آپ کو بڑا سینسٹیوٹی کے ساتھ خیال رکھنا. اگر آپ نہیں کریں گے یونیورسٹی آپ کو رپورٹ کر دے گی اور آپ انلیگل ہو جائیں گے. تو ان باریکیوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ باقاعدہ لیگل طریقے سے وہاں رہ سکتے ہیں. آپ پڑھنے گئے تھے؟ میں نہیں، میں ایز اے امیگرینٹ گیا تھا اسٹریٹ اوے. اچھا اسٹریٹ اوے میں جی. اور وہاں پہ جو اس وقت پاکستانی جو تھرڈ، میں بلکہ کہوں گا فورتھ جنریشن، ایگزیکٹلی فورتھ جنریشن، جو تھرڈ فورتھ، آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ، حالانکہ تھرڈ جنریشن جی، لیکن ان کی انہیریٹنس پاکستان سے محبت اور پاکستان سے عشق جو ہے، اور یہ میں دیکھتا ہوں دوسری نیشنلٹیز میں مجھے بہت کم نظر آتا ہے. عربک نژاد نیشنلٹیز میں بہت نظر آتا ہے. اور یہ کیا چکر ہے؟ یہ پاکستان ہماری تھرڈ جنریشن فورتھ جنریشن کے رگوں سے بھی نہیں نکلتا، کیا سین ہے؟ جی آپ نے بالکل تصویر بڑی خوبصورت بات کی. اور یو کے میں سب سے بڑی پاپولیشن ہے پاکستانیوں کی جو امیگرینٹس کی ہے، یعنی مڈل ایسٹ کے بعد اگر آپ بات کی جن لوگوں نے پاسپورٹ بھی لے لیا. اور آپ دیکھیں ان کے یعنی بچوں نے پاسپورٹ لیا، برٹش پاسپورٹ ہے ان سب لوگوں کے پاس، اور ڈیول نیشنلٹی کا پاکستان کا ہوتا ہے، یو کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہے. اور اس کی جو اچھی بات ہے، جو خوبصورتی ہے کہ وہ لوگ بڑی فریکوینٹلی پاکستان آتے ہیں. تو اسی پاکستان سے آپ کا بڑی ضروری ہے. 8 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ آپ کو ہوتا ہے، پی آئی اے سے پاکستان جاتے رہے اور وہاں سے لوگ آتے رہے. تو اس وجہ سے وہ ایک بڑا اسٹرینتھ ہے جس کے. اور میں نے دیکھا لوگ چھٹیوں کے اندر خاص طور پہ جب جون جولائی میں بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ میک شیور کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے علاقے میں لے کے جائیں، اپنے ماں باپ کی قبریں دکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہیں پہ تمہارے باپ دادا کی قبریں جو ہیں یہیں پہ موجود تھی، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو اس بات کا کہ پاکستان کی مٹی سے ہماری کتنی ایفیلیشن ہے. اور یہی ملک ہے جہاں سے ہم گئے تھے، جس نے ہمیں عزت دی اور ہم نے وہاں جا کے پاکستان کا نام روشن کیا. اور آج جوابی طور پہ وہ پاکستان آ کے بھی اس کا نام روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ایفیلیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے. یہ چوتھی جنریشن کے اندر بھی ایفیلیشن جو ہے اسی طریقے سے لانے کی ضرورت ہے. بلکہ آپ کے توسط سے جو لوگ پاکستان سے باہر پروگرام ماشاء اللہ آپ کا دیکھتے ہیں، ان کو لوگ میں دیکھتا ہوں پیرنٹس بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن جو پیرنٹس بعض کو نہیں کر پاتے یا ان کے بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے چھٹیاں منانے کے لیے، جرمنی جانا ہے، اسپین جانا ہے، تو وہ ضرور جائیں لیکن ان کو پاکستان بھی ضرور لے کے آئیں تاکہ ان کا وہ جو تعلق ہے، جو ان کا باپ کا تعلق تھا، ان کے دادا کا تعلق تھا، ان کا بھی وہی تعلق پاکستان اس طرح برقرار ہے. ایگزیکٹلی. اور جیسا کہ مبین نے کہا اور مجھے بالکل اندازہ ہے بھی کہ پی ٹی وی گلوبل پہ ہمارا یہ شو برطانیہ میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا اپنی کنٹریبیوشن میں دیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کہ یہ پاکستانیت جو ہے
وہ پاکستان سے ہم نکل جاتے ہیں لیکن پاکستان ہم میں سے نہیں نکلتا. ایسے میں اس وقت آپ بیرون ملک بیٹھ کر ہمیں اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ انسٹاگرام ہے, اس کو فالو کیجئے رائزنگ پاکستان _PTV ہوم, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0308893649. اس پہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ پاکستان سے باہر اس وقت ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں, دنیا کے کس کونے میں دیکھ رہے ہیں, اس جگہ کا نام, وہ اس ملک کا کوئی گاؤں ہے, علاقہ ہے, اپنا نام, اس جگہ کا نام, اور آپ وہاں کیا کرتے ہیں, اور پاکستان کے نام اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں 1 لائن 2 لائن, تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے شو کو آپ کے میسیجز سے بھی سجائیں گے. مبین, تھینک یو ویری مچ. وی آر سو پراؤڈ آف پاکستانیز لائک یو کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں. دکھ ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ برین ڈرین ہو جاتا ہے, آپ جیسے لوگوں کی پاکستان میں زیادہ ضرورت ہے, لیکن وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ وہاں رہ کے بھی آپ اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ توصیق بھائی, آپ کا بہت شکریہ, PTV ہوم کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آ کے دوستوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی ہم تک کرتے ہیں, ملاقات آپ سے ہوتی ہے انشاءاللہ. موسٹ ویلکم رائزنگ پاکستان میں. ساتھیوں, وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ابرار عمر سے آپ کو ملوائیں گے. ایک ہمہ جہت شخصیت ہے, ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں جینے کے قائل ہیں. اب یہ کیا زندگیاں ہیں, یعنی ایک نہیں 3-4 لوگوں سے آپ کی ایک ہی شخصیت میں ملاقات ہوگی. دیکھتے ہیں یہ سیشن کیسا رہتا ہے. رہیے میرے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.